السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز برادران اسلام وذی عزت سامعین کرام، آج انشاءاللہ المستعان ہم غیبت کے اسباب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، اور غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ غیبت اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اگر وہ برائیاں اس میں موجود ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی عدم موجودگی میں، تو وہ غیبت ہوئی۔ اگر وہ برائیاں اس بھائی میں موجود نہیں ہیں جو آپ اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ آخر غیبت ایک انسان کسی کی کرتا ہی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کسی کی غیبت کرنے پر آمادہ ہوتا ہے؟ اس میں خواتین حضرات اور مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ بیماری زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہے، اور مردوں میں بھی یہ بیماری عائج ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہے؟ کیوں ایک انسان دوسرے انسان کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے؟ کیونکہ غیبت کرنے والا شخص جو ہے اس کے دل میں دوسرے شخص کے متعلق بغض، عداوت اور غصہ ہے، اور وہ ذاتی انتقام اور غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے اس بھائی پر تہمت یا پھر بہتان تراشی کرتا ہے اور اس کی غیبت اور چغلی کرتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی بھائی سے عداوت ہے تو وہ ذاتی انتقام لینے کی غرض سے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا مقام پانے کے لیے، اپنا وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے بھائی پر بہتان تراشی اور الزام تراشی کا کام کرتا ہے، اور وہ اس کی غیبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان ذاتی فضیلت اور شرف کا اظہار اور دوسروں کی تحقیر کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری فضیلت بڑھے، میرے شرف کا اظہار ہو، اور دوسرے انسان کی تحقیر ہو۔ مثلا کوئی شخص گفتگو کرتا ہے کہ فلاں جاہل ہے، وہ بات سمجھ نہیں سکتا، یا پھر عمدہ گفتگو نہیں کر سکتا وغیرہ اس قسم کا جو کلام ایک انسان کرتا ہے، تو وہ اس سے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر اس شخص کو فضیلت حاصل ہو، اور خامیوں سے برات اور دوسروں کو کمتر ظاہر کرنا وہ انسان چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ وہی گفتگو ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اور جو تیسرا سبب ہے غیبت کا، وہ یہ ہے کہ دوست احباب جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور گناہوں کی مجالس میں شرکت کرنا، خواہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہو جائے۔ اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور چوتھا سبب اہل علم اور اصحاب رائے کی کوتاہیوں پر تعجب کا اظہار کرنا۔ مثلا کوئی شخص کسی عالم کا نام لیتا ہے
اور نام لے کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلاں سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ صاحب عقل یا پھر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ البتہ کسی کو خاص کیے بغیر صرف غلطی پر اظہار تعجب کرنا یہ کسی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک انسان اپنے دوست احباب و اقارب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے اور پھر انہیں کمتر ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اس کے بعد گناہوں کا ارتکاب کرنے والے شخص کسی شخص پر اللہ تعالی کے لیے غصے کا اظہار کرتے ہیں، مثلا کسی شخص کا وہ نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے حیا نہیں آتی، ایسے کام کرتے ہو، کیا آپ کو اللہ تعالی کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس طرح کی وہ توہین کرتا ہے اور پھر وہ غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے حسد، دوسرے انسان سے حسد کرنا۔ آدمی کے سامنے لوگ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، پھر حاسد جو ہے اس کی مداحوں کی نظر میں، اس کی تعریف کرنے والوں کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ کم کرنے کے لیے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص اپنی شخصیت، اپنی سوچ کے لحاظ سے بڑا گندا انسان ہے کہ اگر کوئی لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح خوانی کرتے ہیں، تو وہ اپنے کسی عزیز یا رفیق کی برائی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان دوستوں کے سامنے اس شخص کا مقام و مرتبہ جو ہے کم ہو جائے اور ان کی نظر میں بلند مقام حاصل کر لوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ لوگوں اس کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بلند تر ہے۔ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ تعالی کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر اللہ تعالی نے عنایت فرمائی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدكم الى من هو فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مال و صورت میں اپنے سے افضل شخص کی طرف دیکھے تو وہ اپنے سے فضیلت میں کمتر شخص کو دیکھے۔ اب یہ کچھ اسباب ہے جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے۔